تعلیم کسی بھی قوم کی روح اور ترقی کی بنیاد ہوتی ہے۔ اقوام عالم میں جو بھی قومیں ترقی کی معراج پر پہنچی ہیں ان کی ترقی کا راز تعلیم ہے۔ تعلیم صرف کتابوں اور نصاب تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے کردار، ذہن اور سوچ کو سنوارتی ہے۔ بدقسمتی سے کہہ لیں کہ ہمارے ہاں تعلیم وہ ترجیح نہیں جو ہونی چاہیے۔ یہاں تعلیم کو محض کاغذی وعدوں اور وقتی نعروں تک محدود کر دیا گیا ہے۔ ہمارا تعلیمی شعبہ ان گنت مسائل کا شکار ہے۔ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 25(1) کہتا ہے کہ ریاست 5 سے 16 سال تک کے تمام بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم فراہم کرے گی۔ اگرچہ آئینی طور پہ مفت اور لازمی تعلیم کی ضمانت دی گئی، مگر زمینی حقائق چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ نہ صرف یہ وعدہ وفا نہیں ہوا بلکہ اسے مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کا تعلیم پر مختص بجٹ مسلسل کمی کا شکار ہے۔ حالیہ قومی اقتصادی سروے کے مطابق تعلیم پر جی ڈی پی کا صرف 0.8% خرچ کیا گیا، جو بین الاقوامی معیار 4 سے 6% سے نہایت کم اور قابل افسوس ہے۔ ترقی یافتہ ممالک تعلیم پر اپنی جی ڈی پی کا 7% سے بھی زیادہ تعلیم پر خرچ کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ بنگلہ دیش کی اگر بات کریں تو اپنی جی ڈی پی کا 2.1% تعلیم پر خرچ کر رہے ہیں، اور رواں مالی سال بنگلہ دیش نے تعلیم کے بجٹ میں 27% اضافہ کیا۔ اس کے برعکس اگر ہم اپنی بات کریں، تعلیم کا شعبہ زوال کا شکار ہے، اور ہر سال میں افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ اس کا بجٹ مزید کم کیا جاتا ہے۔ آج بھی تقریباً 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، جن میں لڑکیوں کی تعداد تشویشناک حد تک زیادہ ہے۔ بلوچستان میں 75% بچیاں تعلیم سے محروم ہیں، جبکہ جو سندھ کی اگر میں بات کروں تو 54% جو لڑکیاں ہیں وہ تعلیم سے محروم ہیں، اور یہ صرف تعلیمی بحران نہیں ہے بلکہ سماجی، معاشی اور قومی ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر بات کریں تعلیمی اداروں کی حالت زار کی تو ملک کے سرکاری تعلیمی اداروں میں بنیادی سہولیات کا فقدان ہے۔ ملک کے 22% اسکولوں میں ٹوائلٹس نہیں ہیں، 23% بجلی سے محروم ہے، اور بیشتر میں مناسب فرنیچر، پانی، اساتذہ اور تربیت کا شدید فقدان ہے۔ کئی اسکولوں میں بچوں کو زمین پر بیٹھ کر پڑھنا پڑتا ہے۔ سہولیات میں کمی کے علاوہ بھی پاکستان کے نظام تعلیم کو کئی مسائل درپیش ہیں، جیسے کہ نصاب کی فرسودگی، غیر فعالیت۔ پاکستان کا تعلیمی نصاب جدید دنیا کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ سائنسی تحریک، اگر تحقیق کی ہم بات کریں، تنقیدی سوچ کی بات کریں، تجزیاتی مہارتوں کی بات کریں، ان کو فروغ دینے کے بجائے نصاب محض رٹا سسٹم پر مبنی ہے۔ پاکستان اپنے جی ڈی پی کا 2% یا اس سے بھی کم تعلیم پر خرچ کرتا ہے، جو کہ یونیسیف کی تجویز کردہ کم از کم شرح جو کہ 4 سے 6% بنتی ہے اس سے بہت کم ہے۔ اس کا نتیجہ تعلیمی اداروں کی خستہ حالی، تدریسی وسائل کی کمی، بنیادی سہولیات کے فقدان کی صورت میں نکلتا ہے۔ اچھا، دوسری جانب اگر دیہی اور شہری تعلیمی خلا کی بات کریں تو وہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے۔ دیہی علاقوں میں سکولز یا تو موجود ہی نہیں، اور اگر ہیں تو وسائل سے محروم ہیں اور اساتذہ سے بھی خالی ہیں۔ اب اس کے برعکس جو شہری علاقے ہیں وہاں پہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی اگر میں بات کروں بہت ہے، مگر وہ عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہیں۔ پاکستان میں آج بھی تعلیم کے حوالے سے صنفی امتیاز برتا جاتا ہے۔ لڑکیوں کی تعلیم کو اکثر سماجی، ثقافتی اور مذہبی رکاوٹوں کا بھی سامنا ہوتا ہے۔ پاکستان میں لاکھوں لڑکیاں اسکول جانے سے محروم ہیں، ان میں زیادہ تر کا تعلق دیہی علاقوں سے ہے، جہاں تعلیم کو اب بھی غیر ضروری چیز سمجھا جاتا ہے۔ اگر بات کی جائے مدارس کی تو ملک کے لاکھوں بچے مدارس میں تعلیم حاصل کریں، مگر ان اداروں میں دینی تعلیم کے ساتھ جدید علوم کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے فارغ التحصیل طلبہ قومی دھارے میں شامل ہونے سے قاصر رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں امتحانی نظام جو ہے اس میں کسی بھی حد تک ایک رکاوٹ کہہ سکتے ہیں کہ جی پاکستان کا نظام تعلیم امتحانات پہ مبنی ہے، سیکھنے پر نہیں۔ نمبروں کی دوڑ نے علم کو کہہ لیں کہ ثانوی حیثیت دے دی ہے۔ طلباء کی جو تخلیقی، فکری، اخلاقی تربیت ہے اس کی بجائے ان کے گریڈز کو کامیابی کا معیار بنا دیا گیا، اتنے گریڈز آنے چاہیے۔ اب سب سے اہم بات کہ ان مسائل کا حل کیسے ہوگا؟ مسائل تو بتا دیے، سولوشن کیا ہے؟ نصاب میں دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق فوراً تبدیلی کی جائے۔ ایک ایسا نصاب تشکیل دیا جائے جو سائنسی شعور، فکری آزادی، اخلاقی تربیت اور تحقیق کی عادت کو فروغ دے۔ نصاب قومی یکجہتی کہہ لیں، ثقافتی ہم آہنگی، جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی تربیت کو لازم بنایا جائے، ٹریننگ انسٹیٹیوٹس۔ اساتذہ کی بھرتی صرف میرٹ کی بنیاد پر کی جائے اور انہیں جدید جو تدریسی طریقے ہیں، ٹیکنالوجی ہے اور جتنے بھی اخلاقی اصول ہیں ان کی باقاعدہ ٹریننگ دی جائے۔ تعلیمی بجٹ اس میں صرف اضافہ نہیں بلکہ کافی زیادہ اضافہ کیا جائے۔ تعلیم کو قومی ترجیحات میں ٹاپ آف دی لسٹ، سر فہرست رکھا جائے۔ اسکولز میں جو بنیادی سہولیات ہیں ان کی فراہمی، اساتذہ کی تنخواہوں میں بہتری اور جو تحقیقی سرگرمیاں ان کے فروغ کے لیے
स्कूल्स में जो बजट है उसमें नुमायां इजाफा करना नागुज़ीर है। देही इलाकों की अगर बात करूँ तो वहाँ पे तालीम को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। देही इलाकों में मयारी स्कूल्स, मोबाइल एजुकेशन यूनिट्स, टेली एजुकेशन जैसे इक़दामात जो हैं वो फौरी किए जाने चाहिए। ख़वातीन की तालीम पर ख़ास तौर पर तवज्जो दी जाए। लड़कियों की तालीम के लिए खुसूसी स्कॉलरशिप्स, मुफ्त किताबें, महफूज जो ट्रांसपोर्ट है, ख़वातीन असातिज़ा की तायुनाती जैसे इक़दामात किए जाएँ ताकि ये जो सिनफ़ी मसावात है तालीम के मैदान में उसको यकीनी बनाया जाए। अच्छा, इसके साथ साथ मदारिस की जो इस्लाह है वो की जाए। मदारिस के निसाब में जदीद जो सब्जेक्ट्स हैं, मज़ामीन हैं, उनको भी शामिल किया जाए। गवर्नमेंट और मजहबी इदारों के बाहमी ताउन से मदारिस को मरकज़ी तालीमी धारे का हिस्सा बनाया जाए ताकि दीनी और दुनियावी तालीम का इम्तिजाज मुमकिन हो सके। टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल किया जाए। तालीमी निज़ाम को दौरे हाजिर से हम आहंग किया जाए। डिजिटल लाइब्रेरीज, ऑनलाइन क्लासेस, जो तालीमी ऐप्स हैं या फिर जो वर्चुअल लर्निंग सिस्टम्स हैं, उनके ज़रिए जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे एक स्टैंडर्ड की जो तालीम है, मयारी तालीम है, उसको आम किया जाए। तालीम एक ऐसा हथियार है जो कौमों को गुलामी, गुर्बत, जहालत और पिस्मानगी से निजात दिलाता है। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी पोजीशन पर है जहां तालीम को तरजीह ना देना सिर्फ हाल नहीं बल्कि आने वाले कल को भी तारीख कर सकते हैं। अगर हुकूमत, इदारे, वालिदैन और मुआशरा मुत्तहिद होकर तालीम को अव्वलीन तरजीह बनाएं तो यकीनन वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल हो जाएगा। हम भी तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़े होंगे। अच्छा, आज का बच्चा अगर तालीम याफ्ता होगा, ज़रा सोचें, तो कल का पाकिस्तान और ज़्यादा बावकार, बाइज़्ज़त और खुद मुख्तार होगा इंशाल्लाह। तालीम अगर तरजीह बनेगी तो यकीनी तौर पे तरक्की की मंजिल हमें ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह।